بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے آن لائن ہیڈ لائن۔ غزہ کی طرح یوکرین جنگ بھی ختم کروائیں گے ڈونلڈ ٹرمپ۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے یوکرین کو مقتل قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ ان کی حکومت اس جنگ کو ختم کروانے کے لیے تیزی سے کام کر رہی ہے۔ ڈیووس میں منعقدہ عالمی اقتصادی فورم سے ورچوئل خطاب کرتے ہوئے ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ یوکرین قتل کا میدان بنا ہوا ہے۔ واشنگٹن بیرون ملک طاقت اور امن و استحکام کو واپس لانے کے لیے تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے۔ انہوں نے نیٹو کے ارکان سے دفاعی اخراجات کو ان کی جی ڈی پی کے 5% تک بڑھانے کی اپنی اپیل کو دہراتے ہوئے کہا ہے کہ ایسا برسوں پہلے ہونا چاہیے تھا۔ اسرائیل نے جنین کیمپ کے تمام محلوں کو خالی کروا لیا۔ صہیونی وزیر دفاع کی مزید دھمکیاں۔ اسرائیلی فورسز نے شمالی مغربی کنارے کے شہر جنین اور اس کے کیمپ میں مسلسل تیسرے روز بھی آپریشن جاری رکھا۔ صہیونی فورسز نے کہا کہ اس تناظر میں اسرائیلی وزیر دفاع نے جنین میں دہشت گردوں کے بنیادی ڈھانچے کو تباہ کرنے کے لیے بھرپور کام جاری رکھنے کا کہا۔ اسرائیلی فوج نے کیمپ میں موجود تمام محلوں کو خالی کروا دیا۔ فوجی کیمپ سے پانی، بجلی اور مواصلاتی نیٹ ورک کاٹ رہی ہے۔ پرتشدد جھڑپوں اور جنین سے سینکڑوں لوگوں کی زبردستی نقل مکانی کے دوران فوجی آپریشن فی الحال جنین کیمپ کے جنوب مغرب میں الدمج اور الحواشین محلوں میں مرکوز ہے۔ جنگ بندی کے بعد بے گھر خاندانوں کی واپسی۔ غزہ کے باشندوں نے خیمہ پناہ گاہیں تیار کر لیں۔ شمالی غزہ میں فلسطین نے جمعرات کو بے گھر خاندانوں کے لیے خیمہ پناہ گاہیں تیار کر لیں۔ انہوں نے 2 دن بعد طے شدہ جنگ بندی معاہدے کی ٹائم لائن کے مطابق اپنے آبائی علاقوں کو واپس لوٹ جانے ہیں۔ منہدم عمارتوں سے گھرے کھلے میدان میں مردوں کے ایک گروہ نے ان خاندانوں کو جگہ دینے کے لیے سفید خیموں کی قطاریں لگانا شروع کر دیں، جو ہفتے کے روز شمال میں واپس جانے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اسرائیلی حکومت یرغمالیوں کی رہائی کے لیے مخلص نہیں۔ سابق آرمی چیف۔ سابق اسرائیلی آرمی چیف نے کہا ہے کہ اسرائیلی حکومت ایران کی رہائی کے لیے نیک نیتی سے کام نہیں کر رہی۔ اسرائیل کے سابق فوجی سربراہ نے دعویٰ کیا ہے کہ اسرائیل کی موجودہ حکومت غزہ میں جنگ کو طول دینے کی کوششوں میں ملک میں مفاد کے خلاف کام کر رہی ہے۔ سابقہ آرمی چیف نے اسرائیل کے آرمی ریڈیو کے ذریعے کیے گئے تبصروں میں کہا کہ یہ یرغمالیوں کو آزاد کرانے کے لیے مخلصانہ کام نہیں کر رہے۔ ہم انہیں نومبر 2023 میں رہا کر سکتے تھے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ حکومت چاہتی ہے جنگ اپنی مدت کے اختتام تک جاری رہے، جو اسرائیلی مفاد کے خلاف ہو۔ ڈونلڈ ٹرمپ حفاظت کی ضمانت دیں تو پیوٹن سے بات کر سکتا ہوں۔ یوکرینی صدر۔ یوکرین کے صدر زیلنسکی نے جنگ کو ختم کرنے کے حوالے سے روسی صدر ولادیمیر پوٹن سے بات چیت کے لیے ڈونلڈ ٹرمپ سے حفاظت کی ضمانت مانگ لی۔ خبرساز ادارے کی رپورٹ کے مطابق یوکرینی صدر نے کہا ہے کہ امریکہ حفاظتی ضمانت دے تو روس کے ساتھ براہ راست بات چیت ہو سکتی ہے۔ اگر ڈونلڈ ٹرمپ حفاظتی ضمانتیں دیں تو پیوٹن کے ساتھ براہ راست مذاکرات کر سکتا ہوں۔ یوکرینی صدر زیلنسکی نے 2022 میں روسی صدر ولادیمیر پوٹن کے ساتھ مذاکرات پر پابندی عائد کی تھی۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا تارکین وطن پروگرام روکنے کا حکم۔ پاکستان میں افغان پناہ گزین پریشان۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے حکم پر ڈونلڈ ٹرمپ انتظامیہ نے پناہ گزین ویزا درخواستوں پر کام روک دیا۔ پاکستان میں افغان پناہ گزین مایوسی کا شکار ہو گئے۔ خبرساز ادارے کی رپورٹ کے مطابق اسلام آباد میں افغان اکیڈمی کے سینکڑوں طلبہ نے ویزا درخواستیں دے رکھی ہیں۔ افغان طلبہ قانونی طور پر پاکستان میں تعلیم حاصل کرنے یا کام کرنے کے اہل نہیں۔ خبرساز ادارے کی رپورٹ کے مطابق پاکستان میں 10 سے 15 ہزار افغان امریکہ کا پناہ گزین ویزا حاصل کرنے کے منتظر ہیں۔ غزہ میں 5 کروڑ ٹن ملبہ پھیلا ہوا ہے، جسے سمیٹنے میں 21 سال لگ سکتے ہیں۔
اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ غزہ میں ہونے والی تباہی سے جو ملبہ پھیلا ہوا ہے اسے سمیٹنے میں 21 سال سے زیادہ کا عرصہ لگ سکتا ہے۔ غیر ملکی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق اقوام متحدہ نے مزید کہا کہ اسرائیلی حملوں کے نتیجے میں غزہ کے اندر تباہ ہونے والی عمارتوں اور دیگر انفراسٹرکچر کے ملبے کو صاف کرنے میں 21 سال کا عرصہ لگ سکتا ہے اور 12 ارب ڈالر کی رقم خرچ ہو سکتی ہے۔ عالمی فوجداری عدالت کے پروسیکیوٹر نے افغان طالبان کے سربراہ کے وارنٹ گرفتاری جاری کرنے کی درخواست کر دی۔ عالمی فوجداری عدالت کے چیف پروسیکیوٹر نے افغان طالبان کے سربراہ سمیت 2 طالبان رہنماؤں کے وارنٹ گرفتاری جاری کرنے کی درخواست کر دی۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق عالمی فوجداری عدالت کے چیف پروسیکیوٹر کریم خان نے عدالت سے افغان طالبان کے سپریم لیڈر ہیبت اللہ اخونزادہ اور افغان چیف جسٹس عبدالحکیم حقانی کے وارنٹ گرفتاری جاری کرنے کی درخواست کی ہے۔ جنگ بندی کی خلاف ورزی، جنوبی غزہ میں اسرائیلی ٹینکوں کے حملوں میں مزید 2 فلسطینی شہید۔ عرب میڈیا کی رپورٹ کے مطابق یہ واقعہ رفح شہر کے علاقے تل السلطان میں پیش آیا، جہاں اسرائیلی ٹینکوں کے فائر کیے گئے گولے کی زد میں آ کر 2 فلسطینی شہید ہو گئے۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق اسرائیلی فوج کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ واقعے کی تحقیقات کی جا رہی ہیں۔ غزہ میں 19 جنوری کو شروع ہونے والی جنگ بندی کے بعد یہ اسرائیلی فوج کی جانب سے جنگ بندی معاہدے کی دوسری خلاف ورزی ہے۔ لاس اینجلس میں لگی آگ سے انشورنس کمپنیوں کے نقصانات کا تخمینہ اربوں ڈالر تک پہنچ گیا۔ امریکی ریاست کیلیفورنیا کے شہر لاس اینجلس میں لگنے والی آگ سے انشورنس کمپنیوں کو ہونے والے نقصانات اربوں ڈالر تک جا پہنچے۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق آفت سے ہونے والے نقصانات کا تخمینہ لگانے والی کمپنی نے تخمینہ لگایا ہے کہ لاس اینجلس کے جنگلات میں لگنے والی آگ سے بیمہ شدہ نقصانات تقریباً 28 ارب ڈالر تک پہنچ گئے ہیں۔ کمپنی کا کہنا ہے کہ ان نقصانات کے باعث یہ آگ امریکی تاریخ کی سب سے مہنگی آگ بن گئی ہے۔ سائنسدانوں کا خشک انسانی ہڈیوں سے پرفیوم بنانے کا تجربہ۔ بیلجیم کے ایک سائنسدان کلیمنٹ مارٹن وفاقی پولیس کے ساتھ مل کر انسانوں کی خشک ہو جانے والی ہڈیوں کی بو کو محفوظ کرنے کی سرگرمی میں مصروف ہیں۔ انسانی ہڈیوں کی بو سے تربیت یافتہ کتوں کو ایسی انسانی باقیات تلاش کرنے میں مدد ملے گی جو طویل عرصے سے لاپتہ ہیں۔ 3 مصری کمپنیوں نے سعودی عرب میں دوا ساز فیکٹریاں لگانا شروع کر دیں۔ دوا سازی کی صنعت میں مہارت رکھنے والی 3 مصری کمپنیاں اس سال کی پہلی سہ ماہی کے دوران سعودی عرب میں اپنی فیکٹریاں شروع کرنے کا منصوبہ بنا رہی ہیں۔ حکومتی اقدامات سے حج اخراجات گزشتہ برس سے کم ہو گئے۔ حکومتی اقدامات سے حج اخراجات گزشتہ برس سے بھی کم ہونا شروع ہو گئے۔ عازمین حج کو گزشتہ سال کی نسبت کم خرچ پر زیادہ سہولیات ملیں گی۔ ذرائع کے مطابق سرکاری اسکیم کے تحت حج اخراجات کا حتمی تخمینہ تیار کر لیا گیا ہے۔ 40 روز کے سرکاری حج پیکج کی قیمت 10.5 لاکھ روپے مقرر کی گئی ہے۔ ابتدائی طور پر حج اخراجات کا 10,75,000 سے 11,75,000 روپے کا تخمینہ لگایا گیا تھا۔ وزارت مذہبی امور نے ابتدائی تخمینے کی بنیاد پر ہی حج درخواستیں موصول کیں۔ وزیراعظم شہباز شریف کا امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو خط۔ ترجمان دفتر خارجہ شفقت علی خان کے مطابق وزیر اعظم کی جانب سے خط 20 جنوری کو لکھا گیا۔ خط میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو عہدہ سنبھالنے پر مبارکباد دی گئی۔ وزیر خارجہ کی جانب سے بھی اپنے امریکی ہم منصب سیکرٹری آف اسٹیٹ کو بھی مبارکباد دی گئی۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے اپنے امریکی ہم منصب سیکرٹری آف اسٹیٹ مارکو روبیو سے عہدہ سنبھالنے پر مبارکباد دی۔ عمران خان نے پارٹی رہنما شیر افضل مروت کو بطور وکیل صفائی پیش ہونے سے روک دیا۔ عمران خان نے جیل انتظامیہ اور عدالت کو بھی آگاہ کر دیا۔ انہوں نے جیل انتظامیہ کو آگاہ کرتے ہوئے کہا کہ شیر افضل مروت میرا وکیل نہیں، اسے جیل میں داخل نہ ہونے دیا جائے۔
عمران خان کی بیٹوں سے فون پر بات، اہلیہ اور سیاسی رہنماؤں سے ملاقات کروانے کی ہدایت۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے عمران خان کی بیٹوں سے فون پر بات کروانے اور اہلیہ اور سیاسی رہنماؤں کو جیل رولز کے تحت ملاقات کروانے کی ہدایت کر دی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق نے عمران خان کو جیل میں ذاتی معالج، اہلیہ سے ملاقات اور بیٹوں سے فون پر بات چیت کی سہولیات کی درخواست پر سماعت کی۔ عدالت نے عمران خان کی ذاتی معالج سے چیک اپ کی بھی ہدایت کی۔ چیف جسٹس عامر فاروق نے کہا کہ بشرا بی بی اب سزا یافتہ ہیں، ان کی عمران خان سے ملاقات کا کیا طریقہ ہے؟ جوڈیشل کمیشن نہ بننے کی وجہ سے مذاکرات ختم کیے گئے، شیخ وقاص اکرم۔ سیکرٹری اطلاعات پی ٹی آئی شیخ وقاص اکرم کا کہنا ہے کہ جوڈیشل کمیشن نہ بننے کی وجہ سے مذاکرات ختم کیے گئے۔ پشاور میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اب کوئی مذاکرات وغیرہ نہیں، مذاکراتی کمیٹی اب ختم ہو گئی ہے۔ پی ٹی آئی نے کھلے دل کا مظاہرہ کر کے مذاکرات شروع کیے تھے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔